अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए पुरस्कार वाक़यात से भरपूर हॉरर नॉवेल बंद आँखें की किस्त नंबर 6 सुनते हैं। इसके मुसन्निफ़ हैं M.A. राहत। तो आइए शुरू करते हैं। संत परमेश्वर हैरतअंगेज़ तौर पर बहुत कम वक्त में दोबारा इसके पास पहुंच गया था। इसके चेहरे पर गुस्से के आसार थे। उसने कहा, हाँ मियाँ जी, कहो कैसी गुजर रही है? तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ कर सकता था, पर तुमने मेरे पेट पर उल्टी लात मारी थी। मेरा मतलब है उल्टे पाँव की। सो अब तुम ये समझो कि ये पाँव मेरे पास महफूज रहेगा और मैं इसे देख देख कर ये सोचता रहूँगा कि संसार में थोड़े बहुत सभी बलवान होते हैं। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को। अब तुम ये बताओ मुझे कि मेरे पास आए क्यों थे? राजा हिदायत खान दिल में पहले ये फैसला कर चुका था कि वो संत परमेश्वरी से अपने काम की बात करेगा और कुछ ले देकर वो कागजात वसूल कर लेगा। चुनांचे उसने कहा, संत परमेश्वरी, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि जो कुछ हुआ है बिल्कुल इत्तेफाकिया तौर पर हुआ है। तुम्हारे पास भेस बदल कर आने की वजह ये थी कि मैं तुम्हें ये कहकर मुतासिर करना चाहता था कि मैं भी हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि तुम इतने महान ज्ञानी हो। अगर मैं तुमसे कहूँ संत जी कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो कि मैं तुमसे दोस्तों की तरह बात कर सकूँ तो? पिंजरे के अंदर ही अंदर, बाहर की बात मत करना मियाँ जी। ठीक है, तुमने जिस बात पर मुझे पिंजरे के अंदर बंद किया है वो वाकई ऐसी ही थी कि तुम्हें यही कुछ करना चाहिए था। संत जी, एक लड़की है जो मेरी सुतेली बहन है, उसका नाम रानिया है। तुम्हारे पास जैसे जिस तरह और जिस वजह से पहुंची हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। वो तुम्हारे पास जो कागजात रखवा कर गई है वो मेरे लिए ज़िंदगी की तरह कीमती और ज़रूरी हैं। मैं चाहता हूँ कि वो कागजात तुम मुझे दे दो। जहाँ तक भोग विद्या का ताल्लुक़ है तो अभी तो मैं इसका तालिबे इल्म हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। एक शख्सियत मेरे रास्ते काट रही है। संत जी, मैं दोहरी मुश्किल का शिकार हो गया हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझसे दोस्ती करें और वो कागजात मुझे वापस कर दें। इसके बाद हम हर तरह का लेन देन कर लेंगे जो आपकी पसंद के मुताबिक होगा। एक और पेशकश करूँ मैं आपको संत जी, वो ये कि जैसे आपने खुद भी कहा, मैं मुसलमान धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ और दुनिया मुझे एक मुसलमान ही की हैसियत से जानती है। लेकिन जो कुछ मुझ पर बीती है इसकी वजह से मैं अपना दीन ईमान खो बैठा, भोग विद्या के जाल में गिरफ्तार हो गया। बहरहाल संत जी, मैं इन कागजात के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे जिस हैसियत से इस्तेमाल करना चाहें मैं आपका भरपूर तरीके से साथ दूंगा। जवाब में संत परमेश्वरी हंस पड़ा था। फिर उसने कहा, और मैं ये गौर कर रहा हूँ कि तुमने ये कहानी किस मकसद के लिए खड़ी है। इसके पीछे तुम्हारी क्या चाल छुपी हुई है? कहानी? राजा हिदायत खान ने खूंखार निगाहों से संत परमेश्वरी को देखा। हाँ मियाँ जी, कहानी। न मैं किसी रानिया को जानता हूँ न किसी कागज़ को। मैं इस तरह का कोई काम कभी नहीं करता। और दूसरी बात मैं तुम्हें यह भी बता दूँ कि संसार में अगर किसी काम को कामयाबी से करना है तो सबसे पहले नारी से परहेज़ करना होता है, क्योंकि मनुष्य की मौत का कारण नारी जाली ही होता है। इसलिए भला मुझे क्या पड़ी है कि तुम्हारी सौतेली बहन के कागजात अपने पास छुपा कर रखूं। और सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं माता की सौगंध खाकर कहता हूँ कि ऐसे किसी कागज़ का मुझे कोई पता नहीं है। अब तुम चाहे कुछ भी सोचो, कुछ भी करो, जो काम तुम कर बैठे हो इसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। कागजात तुम्हारे पास नहीं है। इसके बाद अगर तुमने तीसरी बार ये सवाल किया तो टांग के साथ साथ तुम्हारी ज़बान भी काटनी पड़ेगी, क्योंकि मैं हल्का नहीं हूँ कि तुम्हारे सामने झूठ बोलूँ। राजा हिदायत खान ने इसकी बात पर गौर ही नहीं किया। वो बार बार यही अल्फाज दोहराता रहा था। अगर कागजात तुम्हारे पास नहीं है तो फिर सना का ख्वाब गलत क्यों साबित हुआ? इसने तो मुझे यही बताया है। ये कैसे हो सकता है कि वो गलत ख्वाब देखे? ये मुमकिन तो नहीं है। ये कैसे हुआ आखिर? कैसे हुआ? अपनी ही बात किए जा रहे हो
कितना जीवन चाहते हो ये बताओ। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए संत जी, इसके बाद फिर आपका जो दिल चाहे कीजिएगा। राजा हिदायत खान ने अपनी फितरत के बरक्स बड़े नर्म और आजिज़ाना लहजे में ये अल्फाज कहे थे। संत परमेश्वरी थोड़ी देर तक तो सोचता रहा और इसके बाद इसने गर्दन हिलाकर कहा, ठीक है, मुझे भी जल्दी नहीं है, मज़ा आएगा तुम्हारे साथ खेल खेलते हुए। ये कहकर वो वापसी के लिए मुड़ गया और राजा हिदायत खान कीना तोस निगाहों से इसे देखता रहा। जब संत परमेश्वरी निगाहों से ओझल हो गया तो राजा हिदायत खान चौंका और उसने इन तीनों की तरफ देखा। फौरी तौर पर अपने किसी अमल से अपनी आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए पहले सही तज़िया ज़रूरी था, इसके बाद इन कैदियों से कोई बात की जा सकती थी। वो थोड़ी देर इंतज़ार करता रहा। ज़हन अभी तक मुंतशिर था। फरजान की वो के कहे से अब भी याद आ रहे थे और फरजान का पुरस्कार वजूद इसके ज़हन में बार बार आ रहा था और इसके दिल में गम और गुस्से की आग भड़कती जा रही थी। क्या फरजान के इल्म में था कि यहाँ कोई ऐसी जिल्लत राजा हिदायत खान का इंतज़ार कर रही है? और क्या फरजान का भयानक वजूद इतनी आसानी से यहाँ तक पहुँच सकता है, जबकि ये एक काले जादू के माहिर की मुमलिकत थी? बहरहाल इन तमाम बातों पर गौर करके जहन को मज़ीद मुंतशिर करने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसने आंखें बंद की और अपने अमल को दोहराने लगा। उसने अपनी ज़हनी कुव्वतों से काम लेकर सबसे पहले इस पिंजरे को पानी की तरह पिघला दिया। इसे इस वक्त अपनी कामयाबी का एहसास हुआ जब बाकी तीनों कैदियों की हैरतनाक आवाज़ें बुलंद हुई थीं। वो आज़ाद खड़ा हुआ था और पिंजरे का ढांचा ज़मीन पर पिघला हुआ पड़ा था। इसने इस दायरे से कदम बाहर रखे। फिर वो इन तीनों की जानिब मुखातिब हुआ और बोला, क्या तुम आज़ादी चाहते हो? जवाब में वो तीनों गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने इससे दरख्वास्त की कि इन्हें भी आज़ादी दिलाई जाए और राजा हिदायत खान किसी इंसानी हमदर्दी के लिए नहीं बल्कि संत परमेश्वरी को ज़ख्म पहुंचाने के लिए एक बार फिर अपनी ज़हनी कुव्वतों से काम लेने लगा। तीनों के पिंजरे भी इसी तरह पिघल गए। इसके बाद इस तहखाने से बाहर निकलने का मामला था। चुनाचे यहाँ भी राजा हिदायत खान ने दूसरा अमल किया। तहखाने के दरवाजे को पिघलाने के बाद वो एक दीवार की जानिब बढ़ा और वहाँ से उसने अपने निकलने के लिए जगह बनाई। इन तमाम मराहिल से गुजरकर थोड़ी देर के बाद वो बाहर खड़े हुए थे। तीनों कैदी बड़ी अकीदत का इज़हार कर रहे थे। राजा हिदायत खान ने कहा, तुम लोग अपने फ़रार का बंदोबस्त कर लो। इस बात के इम्कानात हैं कि इस जादूगर को हमारे फ़रार का इल्म हो जाए और वह हमारा ताक़ुब करें। चितर जी ने कहा, यहाँ से कुछ फासले पर एक धर्मशाला है। हम अगर वहाँ तक पहुँच जाएं तो संत परमेश्वरी हमारा पता नहीं पा सकेगा। राजा हिदायत खान को खाकान और नूरदीन की फ़िक्र थी। पता नहीं इन पर क्या गुजरी। बहरहाल वो इनके साथ धर्मशाले तक का सफ़र करने के लिए तैयार हो गया। थोड़ा सा तवक्कुफ़ ज़रूरी था। ये मालूम करना था कि क्या वाकई संत परमेश्वरी को कागजात का इल्म नहीं है। इसके बाद आगे के लिए फ़ैसला किया जाएगा। जहाँ तक संत परमेश्वरी से कागजात के बारे में बातें हुई थीं, इनसे ये अंदाज़ा हो जाता था कि कागजात का वाकई इसे कोई इल्म नहीं है। जिस हैरानी से इसने इस बात की तरदीद की थी, इसने राजा हिदायत खान को उलझा दिया था और बार बार यही सवाल उसके ज़हन में गर्दिश कर रहा था कि सना ने झूठा ख्वाब क्यों देखा, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि सना ने इससे झूठ बोला था। लेकिन यह भी हकीकत है कि राजा हिदायत खान ने इस रात सना के ज़हन की पूरी तरह निगरानी की थी। वो अपने उलूम में खासा आगे बढ़ चुका था, जिसका मुज़ाहरा उसने उस वक्त किया था और संत परमेश्वरी को भी शिकस्त दी थी। बहरहाल धर्मशाले तक का सफ़र इसने इन लोगों के साथ किया और यहाँ पहुंचकर वो अपने आप को सुकून देने लगा। ज़हनी इंतशार से निजात पाना बहुत ज़रूरी था ताकि आगे भरपूर तरीके से काम किया जा सके। वो महसूस कर रहा था कि इस वक्त वो खासे चक्कर में फंसा हुआ है। चौधरी नियाज़, चितर जी और अमर सिंह अभी तक इस खौफ का शिकार थे कि इनका ताक़ुब किया जा रहा है। धर्मशाले में इन तीनों ने
راجہ ہدایت خان کے پاؤں پکڑ لیے۔ چترجی نے کہا، مہاراج، یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ کا گیان سنت پرمیشوری سے کہیں زیادہ ہے، اور واقعی اگر آپ چاہیں تو اسے تگنی کا ناچ نچا سکتے ہیں، پرنتو ہمیں یہ بتا دیجیے کہ آپ ہیں کون؟ ہم جیون بھر آپ کی کرپا چاہتے ہیں۔ ابھی میں تم لوگوں کو نہ اپنے بارے میں کچھ بتا سکتا ہوں اور نہ تم لوگوں کی کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ تم لوگ اپنے اپنے راستے تلاش کرو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ آپ جو کوئی بھی ہیں جناب، میں آپ سے تھوڑی سی مدد چاہتا ہوں۔ یہ کالے جادو کا ماہر شخص بہت سے انسانوں کو نقصان پہنچا چکا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پولیس کی مدد کریں۔ آپ اپنی پراسرار قوتوں سے کام لے کر سنت پرمیشوری کو ہمارے جال میں پھنسانے میں مدد کریں۔ یہ ایک انسانی ہمدردی کا مسئلہ ہوگا۔ بھائی، میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ میں اس وقت بالکل ذہنی طور پر منتشر ہوں۔ بہتر ہے کہ آپ مجھے سکون کا تھوڑا سا وقت دے دیں، ورنہ میں خود یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ راجہ ہدایت خان اس وقت واقعی خاصی الجھنوں میں مبتلا تھا۔ سب سے پہلی الجھن تو یہی تھی کہ اگر کاغذات سنت پرمیشوری کے پاس نہیں ہیں تو ثنا نے جھوٹا خواب کیوں دیکھا، اور اگر اس نے اس خواب کو غلط طریقے سے بیان کیا ہے تو اس کے پس پردہ کیا ہے؟ کیا فرزان یا پھر ثنا کی اپنی کوئی کوشش؟ یہ احساس اس کے لیے بڑا پریشان کن تھا، کیونکہ وہ ثنا پر کافی اعتبار کر چکا تھا اور اس نے ثنا کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے بہت دور تک لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اسے خاقان اور اپنے دوسرے ساتھیوں کی بھی فکر تھی جنہیں ابھی تک کچھ نہیں معلوم تھا۔ وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ راجہ ہدایت خان سنت پرمیشوری کے پاس ہے۔ ان سے رابطے کا مسئلہ بھی تھا۔ دھرم شالے کے بارے میں چودھری نیاز وغیرہ کا کہنا تھا کہ یہاں تک سنت پرمیشوری کی پہنچ نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کوئی ٹھوس بات نہیں تھی، اس لیے اسے ہر صورت ہوشیار رہنا تھا۔ بہت سے مسائل ایک ساتھ آ پڑے تھے اور اس کا دماغ دکھ رہا تھا۔ بہرحال رات گہری ہو گئی، ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ وہ تینوں جو پچھلے کچھ دنوں سے مصیبتوں کا شکار تھے، گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ راجہ ہدایت خان بہت دیر تک جاگ کر آگے کے اقدامات کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب یہاں سے واپس نکلا جائے، اس کے بعد قصبے پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا جائے۔ قصبہ امیر شاہ میں بہرحال اس طرح کے بہت سے انتظامات موجود تھے جن سے وہ خاقان وغیرہ کے معاملے میں کام کر سکتا تھا۔ رات کے کسی وقت اسے نیند آ گئی، اور پھر اس وقت صبح کا اجالا پھوٹ رہا تھا جب اچانک کچھ آہٹوں سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ذہن سو رہا تھا، اس نے ان آہٹوں سے کسی قدر تکلیف محسوس کی، لیکن یہ آہٹیں معمولی نہیں تھیں۔ گاڑی کے انجنوں کی آوازیں تھیں اور لگتا تھا کہ کئی گاڑیاں وہاں آ کر رکی ہیں۔ راجہ ہدایت خان کے ذہن میں فوراً ہی سنت پرمیشوری کا نام ابھرا اور وہ جلدی سے اچھل کر بیٹھ گیا۔ بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ ابھی صحیح طور پر اپنے آپ کو سنبھالنے بھی نہیں پایا تھا کہ اس نے اپنے سامنے کچھ وردی والوں کو دیکھا۔ پولیس کے لوگ تھے۔ راجہ ہدایت خان حیران ہو گیا۔ ایک پولیس آفیسر اس کے قریب آ کھڑا ہوا، باقی اور بہت سے دوسرے ادھر ادھر دوڑ لگانے لگے۔ اس سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ راجہ ہدایت خان بھی خود کو سنبھالنے کی کوششیں کر رہا تھا کہ ایک نوجوان پولیس آفیسر اندر داخل ہوا۔ 3 لاشیں ہیں جناب۔ اوہ، کہاں؟ وہ ادھر اس طرف۔ تینوں کی گردنیں ان کے جسموں سے علیحدہ کر دی گئی ہیں۔ آلۂ قتل بھی قریب ہی موجود ہے۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دو، پولیس آفیسر نے راجہ ہدایت خان کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ راجہ ہدایت خان کو ایک دم جوش آ گیا۔ اے پولیس آفیسر، ہوش میں آؤ، تم مجھے نہیں جانتے؟ کیا بدتمیزی کر رہے ہو؟ اور آپ مجھے نہیں جانتے مسٹر؟ 3 آدمیوں کے قاتل ہیں آپ۔ دوبارہ اگر منہ کھولا تو دانت باہر نکال کر رکھ دوں گا، پولیس آفیسر نے بھی کڑک دار لہجے میں کہا۔ راجہ ہدایت خان دوسری بار 3 کا لفظ سن کر چونک پڑا تھا۔ اس کے ذہن میں چودھری نیاز، چترجی اور امر سنگھ آئے تھے جو رات کو اس کے پاس ہی سوئے تھے۔ پولیس آفیسر نے آگے بڑھ کر
اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دیں۔ راجہ ہدایت خان غصے سے سرخ ہو گیا تھا، لیکن مصلحت تھی اس لیے خاموش ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے ان تینوں سروں کو دیکھ لیا جو چودھری نیاز، چتر جی اور امر سنگھ کے تھے۔ جس جگہ یہ سر تھے وہاں خون کا تالاب بنا ہوا تھا، خون ہی خون بکھرا ہوا تھا چاروں طرف۔ پاس ہی ان تینوں کے جسم بھی پڑے ہوئے تھے۔ راجہ ہدایت خان کچھ لمحے کے لیے تو سکتے میں رہ گیا تھا، اور پھر اس کے اندر بہت سے احساسات جنم لینے لگے۔ یقیناً یہ اسے پھنسانے کی کوئی بدترین کوشش کی گئی تھی، اور اسے پھنسانے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس کا فیصلہ بھی مشکل تھا۔ بہت سے دوست، بہت سے دشمن۔ بہرحال پولیس آفیسر دھرم شالے کی تلاشی لیتا رہا۔ آلہ قتل کو احتیاط کے ساتھ محفوظ کر لیا گیا تھا، اور اس کے بعد پولیس آفیسر نے اپنے ساتھیوں کو لاشیں اٹھانے کا حکم دیا، اور راجہ ہدایت خان کو پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر پولیس کی گاڑیاں وہاں سے چل پڑیں۔ پولیس کی گاڑیوں کا یہ سفر کافی طویل تھا۔ ویران علاقوں کو عبور کر کے یہ گاڑیاں آخر کار شہر میں داخل ہو گئیں۔ کون سا شہر تھا، کون سی جگہ تھی، راجہ ہدایت خان کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ ایک پولیس اسٹیشن پہنچ گئے، اور یہاں راجہ ہدایت خان کی ہتھکڑیاں کھول کر لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ اس دوران پولیس آفیسر نے اور کوئی بات نہیں کی تھی۔ دن کافی چڑھ چکا تھا۔ اسے ناشتہ دیا گیا تھا جو اس نے صبر و سکون کے ساتھ کر لیا تھا۔ کوئی 1:30 بجے کا وقت تھا کہ اس نے دور سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا، اور جو آیا اسے دیکھ کر راجہ ہدایت خان کے تن بدن میں چنگاریاں دوڑنے لگیں۔ سنت پرمیشوری ہی تھا وہ، جو 2-3 پجاریوں کے ساتھ آ رہا تھا، اور اس کا رخ لاک اپ ہی کی طرف تھا۔ پیچھے ایک پولیس آفیسر تھا، لیکن یہ وہ نہیں تھا جو اسے گرفتار کر کے یہاں لایا تھا۔ سنت پرمیشوری نے ہاتھ اٹھا کر اسے کہا، تم جاؤ بھائی، میں ذرا اپنے متر سے بات کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ لاک اپ کے قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ کچھ دیر تک وہ راجہ ہدایت خان کو دیکھتا رہا، پھر بولا، پرماتما ہم سب کو اپنے سائے میں رکھے۔ میں تم سے کوئی بری بات کہنے نہیں آیا، نہ ہی تم پر کیچڑ اچھالنے آیا ہوں۔ تم نے اپنا کام کیا اور میں نے اپنا۔ تم میرے پاس کاغذات کی تلاش میں آئے تھے، پر جب میں نے تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو میرے گیان نے مجھے بتایا کہ تم بھوگ ودیا جانتے ہو۔ علم والوں سے مجھے دوستی اچھی لگتی ہے۔ تم نے جس طرح میری قید کا جال توڑ دیا وہ معمولی کام نہیں تھا۔ میں نے تمہیں اپنے قبضے میں کرنے کے لیے ان تینوں کو ختم کرا دیا، اور ان کا الزام تم پر آ گیا۔ مہاراج میری بات سنو، اب میں تم سے دشمنی نہیں دوستی کرنے آیا ہوں۔ میرے ساتھ مل جاؤ، ہم دونوں کالی کٹھنائیوں کا پریوگ کریں گے۔ تم اپنی بھوگ ودیا سے کام لینا اور میں اپنے گیان سے۔ بولو، یہ بات مان سکتے ہو یا نہیں؟ راجہ ہدایت خان نے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا اور بولا، یہ بالکل سچ ہے سنت پرمیشوری کہ میں تمہارے پاس اپنے کچھ کاغذات کی تلاش میں آیا تھا جن کی نشاندہی مجھے ہوئی تھی، پر اب صورتحال بدل گئی ہے۔ میرے تمہارے بیچ دشمنی ہو گئی ہے، اور یہ چھوٹا سا کام جو تم نے کیا ہے یہ میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تم نے میرے اوپر صرف 3 آدمیوں کے قتل کا الزام لگوایا ہے۔ میں 300 سے زیادہ آدمیوں کو قتل کر چکا ہوں، اور میرا بال بیکا نہیں ہوا جس کے سامنے کہو یہ اعتراف کر لوں۔ اب سے 24 گھنٹے کے اندر اندر میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ تم سے روکا جائے تو روک لینا، اور اس کے بعد سنت پرمیشوری میرے اور تمہارے بیچ جنگ ہوگی۔ میں دیکھوں گا تم کتنے گیانی ہو۔ ہم نے تو سچے من سے تمہیں دوست بنانا چاہا تھا، نہیں بن رہے تو تمہاری مرضی۔ ابھی ہم سے کہو تو تمہیں اپنے ساتھ ہی لے چلیں، یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے۔ میں چاہتا تو مکاری کر کے تمہارے ساتھ نکل سکتا تھا، پر تمہاری یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ مجھے روکنے کی کوشش کرو، کیا سمجھے؟ جواب میں سنت پرمیشوری نے گردن ہلائی اور بولا، ٹھیک ہے، طالب نگر دور نہیں ہے،
اور संत परमेश्वरी किसी भी तरह अपना घर नहीं छोड़ेगा। अगर यहाँ से आज़ाद हो जाओ तो आ जाना हमारे पास। देखेंगे कि तुम क्या कर सकते हो और हम क्या कर सकते हैं। फिर संत परमेश्वरी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके वापस चल पड़ा और राजा हिदायत खान गौर से उसे देखने लगा। जब संत परमेश्वरी निगाहों से ओझल हो गया तो वो अपनी जगह से उठकर सलाखों के पास पहुंचा। बाहिर संतरी मौजूद था। तुम्हारा अफसर आला कहाँ है? इंचार्ज साहब ऑफिस में बैठे हुए हैं। इनसे कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर उन्होंने मेरी बात न सुनी तो फिर मेरा अमल शुरू हो जाएगा और तुम लोगों को परेशानी का शिकार होना पड़ेगा। कातिल हो तुम और पुलिस को धमकी दे रहे हो, इस शख्स ने कहा, लेकिन अचानक ही इसे यूं लगा जैसे किसी ने इसके सीने पर जोर से घुसा मारा हो। सर्व इतनी जोरदार थी कि वो लड़खड़ा कर पीछे जा गिरा। सीने में ज़बरदस्त तकलीफ हो रही थी। इसने दोनों हाथ सीने पर रख लिए। दूसरे दो संतरी भी आसपास मौजूद थे। इसके करीब पहुंच गए। वो दर्द से करा रहा था। संतरी पूछने लगे, क्या हुआ, क्या हो गया? पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, संतरी ने दर्द से कराते हुए कहा। इसे शायद दिल का दौरा पड़ा है, उठाकर लेकर चलो। दोनों संतरी इस संतरी को उठाकर ले गए थे और राजा हिदायत खान पुरगुरूर निगाहों से सामने देखता रहा था। हयात अली मुख्तलिफ तरीक़ों से चांद बाबा को तलाश कर रहा था। इस दिन की गुफ्तगू के बाद दोबारा सना से कोई राब्ता नहीं हुआ, न ही दूसरे किसी तरीके से सना के बारे में कुछ मालूम हो सका। इसके इंस्पेक्टर दोस्त ने भी माजूरी का इजहार किया था और कहा था कि इस आहनी पर्दे के पीछे झांकना मुमकिन नहीं है। एसएसपी सज्जाद हुसैन भी इससे इजहार अफसोस करते रहते थे। वो कहते थे कि अगर सना जिंदा है तो इसे दोबारा ज़रूर मिलेगी। चांद बाबा के बारे में अभी हयात अली ने सज्जाद हुसैन को ज़्यादा तफसील नहीं बताई थी। अलगर्ज इसका एक पाँव कस्बा अमीर शाह में होता और दूसरा यहाँ। वो सारे जतन कर रहा था। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि हवेली में इसका दाखिला बंद था और हर पहरेदार इसे जानता था। कोई गैर कानूनी अमल भी नहीं कर सकता था क्योंकि इस बारे में सज्जाद हुसैन ने भी माजूरी जाहिर कर दी थी। फिर एक तरकीब इसके जहन में आ गई। करीम शाह इसके थाने का एक कांस्टेबल था। बहुत तेज चालाक आदमी था, हरफों का बना हुआ, लेकिन अपने अफसर आला के सामने भीगी बिल्ली ही बना रहता था। अलबत्ता हयात अली को इसके बारे में सारी तफसील मालूम थी। इसने करीम शाह को तलब कर लिया। करीम शाह, काम सरकारी है लेकिन थोड़ा सा ताल्लुक़ मेरा भी है। मैं तुमसे एक अहम काम लेना चाहता हूँ। सरकार, हुक्म करें, करीम शाह ग़ुलाम है आपका, करीम शाह ने कहा और हयात अली इसे काम बताने लगा। करीम शाह खूब गौर से तफसीलात सुन रहा था। इसने कहा, ठीक है सरकार, आप फिक्र न करें, मैं मालूम कर लूँगा। करीम शाह की शक्ल भी देहातियों जैसी ही थी। बड़ा सा पगड़ बांधकर और धोती कुर्ता पहनकर वो कस्बा अमीर शाह में हवेली पहुंच गया। चौकीदार के पास पहुंचकर उसने सलाम किया और बोला, हमें जी चांद बाबा से मिलना है। आप इनसे कह दो कि इनका भांजा इनसे मिलने आया है। तुम चांद बाबा के भांजे हो? हाँ जी। पहले तो कभी यहाँ नहीं आए। अम्मा से लड़ाई थी साहब जी इनकी। अम्मा ने कह दिया था कि करीम शाह दूध नहीं बख्शूंगी अगर तू कभी चांद बाबा से मिला। पर जी वो अल्लाह को प्यारी हो गई। एक ही तो मामा है हमारा। आप इसे कह दो जी कि इसका भांजा करीम शाह आया है। मिलना चाहेगा तो मिलेगा, नहीं मिला तो हमारी तकदीर अम्मा की निशानी है। चौकीदार को कुछ इस तरह रिझाया करीम शाह ने कि उसने दूसरे चौकीदार को बुलाकर कहा कि जाओ चांद बाबा को बुला कर ले आओ। करीम शाह इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद एक इंतहाई शरीफ सूरत बुजुर्ग आदमी अंदर से निकल आया। करीम शाह ने चांद बाबा को देखा और रोते हुए से लिपट गया। मामा जी, माफ़ कर दो मामा जी, माफ़ कर दो मामा जी। अम्मा मर गई, तुम्हारी बहन मर गई मामा जी। चांद बाबा,
बेचारा हक्का बक्का करीम शाह को देख रहा था। चौकीदार भी करीम शाह से मुतासिर नजर आ रहे थे। चांद बाबा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन करीम शाह ने कहा, मेरे साथ आओ मामा जी, आओ, वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर बात करेंगे। आ जाओ मामा जी, तुम्हें अम्मा की कसम, आ जाओ। वो चांद बाबा को धकेलता हुआ बाहर ले आया। चांद बाबा ने घबरा कर कहा, मेरी बात तो सुनो। कौन हो तुम? कोई भूल हो गई हमसे बेटा? मेरी तो कोई बहन ही नहीं है इस दुनिया में। ऐसा मत कहो मामा जी, अम्मा मरते मरते बता गई थी कि मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ था और तुमने इसे छोड़ दिया था। आओ तो सही, चबूतरे पर चलकर बैठो, करीम शाह ने कहा और आखिरकार चांद बाबा को घसीटता हुआ चबूतरे तक ले ही गया। चांद बाबा बहुत ही परेशान नजर आ रहा था। चबूतरे पर एक जगह बैठते हुए करीम शाह ने कहा, चांद बाबा जी, मेरी बात तो सुनो। मगर तुम भी मेरी बात सुनो, मेरी कोई बहन है ही नहीं, तुम्हें ज़रूर किसी ने गलत बताया है। मेरी तो बेटा पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजरी है, कोई रिश्ता नाता कहीं पर है ही नहीं मेरा। मैं जानता हूँ चांद बाबा, मगर आप एक बात गलत कर रहे हो। करीम शाह ने वो अल्फाज दोहराए जो खयात अली ने इसे तोते की तरह रटा दिए थे। यहाँ से थोड़े फासले पर खेतों के एक सिलसिले के पास हयात अली एक प्राइवेट कार में बैठा हुआ दूरबीन से इस दरख्त के नीचे के मनाजिर देख रहा था। उसने ये भी देखा था कि करीम शाह चांद बाबा को घसीटता हुआ दरख्त के नीचे ले आया है। इधर करीम शाह चांद बाबा से कह रहा था, तुमने एक रिश्ता तो भुला ही दिया चांद बाबा। क्या रानिया तुम्हें अपने बाप की तरह नहीं समझती थी? क्या वो यहाँ पूरी हवेली में सबसे ज़्यादा तुम पर एतमाद नहीं करती थी? क्या इसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं था? चांद बाबा का मुंह खुल गया। वह हैरत से करीम शाह को देखने लगा, फिर बोला, रानिया की बात क्यों की है तुमने? चांद बाबा, मैं तुम्हारा भांजा नहीं हूँ, मुझे रानिया ही ने तुम्हारे पास भेजा है। रानिया मगर वो तो चलकर मर गई, यही कह रहे हो ना तुम बाबा जी? रानिया जिंदा है और राजा हिदायत खान ने इसे कैद कर रखा है। ये बात सिर्फ तुम्हें मालूम है कि राजा हिदायत खान इसकी जायदाद पर कब्जा करना चाहता था और इसी के लिए इसने रानिया की शादी का चक्कर चलाया था। रानिया मरी नहीं, इसकी जगह कोई दूसरी औरत जलाकर मार दी गई है और इसे रानिया का नाम दे दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि रानिया इन कागजात के बारे में बता दे। वो आज भी राजा हिदायत खान की कैद में है और बिल्कुल इत्तेफाकिया तौर पर मेरा उससे वास्ता पड़ गया। इसने मुझे बताया कि उसने जायदाद वगैरह के तमाम कागजात और वसीयतनामा तुम्हारे पास रखवा दिया है और अब वो वक्त आ गया है चांद बाबा कि वो वसीयतनामा और जायदाद के कागजात पुलिस के हवाले कर दिए जाएं। मैं इसकी हिदायत पर यहाँ आया हूँ। मेरे पास और कोई ज़रिया नहीं था, इसलिए मैंने ये मामा भांजे का चक्कर चलाया। चांद बाबा की आंखें चढ़ गई थीं, उसे जैसे चक्कर आ गया था। वो काफ़ी देर तक खामोश रहा और करीम शाह की सूरत देखता रहा, फिर बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? कागजात पुलिस की तहवील में आ जाएं, हम लोग मुकदमा तैयार कर लें। ये देखो, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है जिसमें मैं पुलिस की वर्दी में हूँ। इसे देखकर तुम्हें शायद यकीन आ जाएगा। करीम शाह ने अपना कार्ड निकालकर उसके सामने कर दिया, जिस पर इसकी तस्वीर पुलिस की वर्दी में लगी हुई थी। सीधा साधा चांद बाबा पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा, फिर बोला, तुम कसम खाओ रानिया जिंदा है। हाँ चांद बाबा, खुदा की कसम, वो जिंदा है और अब इसे कागजात की ज़रूरत है। वो खुद तुम्हारे पास नहीं आ सकती, उसने मुझे भेजा है कि मैं इसकी अमानत तुमसे ले लूँ। तो वो मैं अभी ले आता हूँ। मैंने भी जान की तरह इन्हें संभाल कर रखा है। पर भाई, एक बार मुझे मेरी रानिया की आवाज़ ज़रूर सुनवा देना। सिर्फ आवाज़ ही नहीं चांद बाबा, मैं आपको इससे मिलाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो फिर मैं चलता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो मेरे क्वार्टर में। मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा, अपना भांजा कहकर खाना वाना खाना मेरे साथ और फिर कागजात ले लेना। कहीं ऐसा ना हो कि किसी को कोई शक हो जाए। वैसे राजा साहब पिछले कई दिनों से हवेली में मौजूद नहीं हैं, किसी काम से कहीं गए हुए हैं। मैं चूँकि अंदर की हवेली में रहता हूँ,
جہاں راجہ صاحب کے خاندان والے رہتے ہیں، اس لیے مجھے باہر کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہوتی۔ آؤ میرے ساتھ، چاند بابا نے کہا اور کریم شاہ کو اپنے ساتھ لے کر اندر کی طرف چل دیے۔ چاند بابا کریم شاہ کو حویلی میں لے گیا۔ حویلی کا پرانا ملازم تھا، سب لوگ اس کی عزت کرتے تھے، کسی نے کچھ سوال نہیں کیا، اور چاند بابا کریم شاہ کو لے کر اپنے کوارٹر میں پہنچ گیا۔ کاغذات اس نے اپنی چارپائی کے نیچے زمین میں ایک گڑھا کھود کر ایک بکس میں رکھ کر دبائے ہوئے تھے۔ کوارٹر کا دروازہ بند کر کے اس نے وہ کاغذات نکالے اور کریم شاہ کے حوالے کر دیے۔ کریم شاہ نے انہیں اپنے سینے کے پاس چھپا لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ حویلی سے باہر نکل آیا۔ اسے معلوم تھا کہ حیات علی کی کار کہاں موجود ہے۔ کچھ دیر کے بعد دونوں شہر واپس جا رہے تھے۔ حیات علی اپنی کامیابی پر پھولا نہیں سما رہا تھا۔ بہت عرصے سے کوششوں میں مصروف تھا، لیکن کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ غرض یہ کہ فاصلے طے کر کے وہ گھر پہنچ گیا۔ کاغذات لے کر وہ گھر آیا۔ کاغذات کا اس نے جائزہ لیا اور اس کے بعد سجاد حسین سے اس سلسلے میں گفتگو کی۔ سجاد حسین حیات علی کو بہت پسند کرتے تھے اور انہیں بھی اس بات کا افسوس تھا کہ ایک صاحب حیثیت آدمی نے کس طرح جرم کی بنیاد ڈالی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے کاغذات دیکھے اور کہا، ہاں، ان کاغذات میں جو کچھ درج ہے اس کے تحت راجہ ہدایت خان ان زمینوں پر قبضہ جمانے کے لیے ہر عمل کر سکتا ہے۔ لیکن تم نے جو تفصیل مجھے بتائی ہے اس میں بنیادی حیثیت رانیہ کی ہے۔ اگر رانیہ ہی منظر عام پر نہیں ہوگی تو پھر یہ کاغذات بیکار ہیں۔ جناب علی، ہم اس طرح بے بس ہو گئے ہیں کہ ہمیں خود اپنے آپ سے شرم آنے لگی ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ آپ بتائیے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سجاد حسین گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ انہوں نے کہا، تم بتاؤ، تم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ جہاں تک میرا علم ہے جناب، رانیہ زندہ ہے۔ جائیداد کے یہ کاغذات رانیہ کے بغیر تو نامکمل ہیں، پر رانیہ کو حاصل کرنے کے لیے راجہ ہدایت خان پر ہاتھ ڈالنا ضروری ہے۔ یار، تم کمال کرتے ہو۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ راجہ ہدایت خان پر ہاتھ کون ڈالے گا؟ تم؟ جواب میں حیات علی نے گردن جھکا لی اور بولا، بات اپنے فرض کی ادائیگی کی بھی ہے اور اپنی محبت کے تحفظ کی بھی۔ میں آپ سے کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا۔ انسان اگر اتنا بے بس ہو کر جیے تو لعنت ہے اسی زندگی پر۔ میری منگیتر جو میری وجہ سے مشکلات کا شکار ہوئی ہے، اسے رہا کرانا میرا فرض ہے، اور اس فرض کو انجام دینے کے لیے میں ہر رسک لینے کو تیار ہوں۔ کیا رسک لوگے؟ مجھے بتاؤ۔ راجہ ہدایت خان کو اغوا کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ کیا یہ مناسب ہوگا، جبکہ تم جانتے ہو کہ وہ کس قدر بااثر آدمی ہیں؟ جناب علی، ایک بااثر آدمی اگر جرم کر رہا ہو تو پھر قانون کو ہم کیا کہیں گے جو اس کے سامنے بالکل بے بس ہو گیا ہے؟ مجھے سوچنے دو، تھوڑا سا وقت دو مجھے۔ حیات علی، ہو سکتا ہے کہ میں کوئی کام کی بات سوچ سکوں، سجاد حسین نے کہا۔ حیات علی نے بے چینی سے گردن ہلائی، پھر بولا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کاغذات کو حاصل کرنے کے بعد ہم راجہ ہدایت خان کا ایک سب سے بڑا منصوبہ فیل کر چکے ہیں۔ کیوں نہ ہم راجہ ہدایت خان سے اس سلسلے میں براہ راست بات چیت کریں، سودے بازی کریں؟ گڈ، ویری گڈ، اچھا آئیڈیا ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس پر ذرا غور کر لو۔ میں ہر بات آپ کے علم میں لے آتا ہوں جناب، اس امید پر کہ آپ میری بھرپور مدد کریں گے۔ میں دل سے تیار ہوں حیات علی۔ اس بچی کو میں نے بے شک دیکھا نہیں ہے، لیکن میں تمہارے دل کی دھڑکنوں کو سن سکتا ہوں اور اس کی پریشانی سے بھی واقف ہوں۔ لیکن بہرحال اس بات کی مجھے بھی خوشی ہے کہ وہ زندہ سلامت ہے۔ پتہ نہیں کس طرح بیچاری نے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہے۔ تھوڑا سا وقت دو، اس سلسلے میں مکمل منصوبہ بناتے ہیں، سجاد حسین نے کہا۔ پھر تیسرے دن انہوں نے حیات علی کو بلا کر کہا، میں نے معلومات کی ہیں، راجہ ہدایت خان قصبہ امیر شاہ میں موجود نہیں ہیں۔
کسی کام سے نکلا ہوا ہے اپنے آدمیوں کے ساتھ، وہ واپس آ جائے تو ہم اس سے براہ راست گفتگو کریں گے اور کاغذات کے سلسلے میں سودے بازی کر لیں گے۔ پہلی شرط یہی ہوگی کہ رانیہ اور ثنا کو وہ ہمارے پاس بھیج دے، بعد میں دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میرے پاس اس سلسلے میں ایک مکمل منصوبہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، کام شروع۔ ویسے سنو، تم نے مجھے ایک بات بتائی تھی، کیا وہ واقعی سچ تھی؟ کون سی بات جناب؟ یہی کہ ثنا کو کوئی مریض ایک پراسرار قوت دے گیا تھا۔ ہاں، کیوں نہ ہم اس مریض کو زندہ کر لیں جو مر چکا ہے؟ کیسے جناب؟ اور سجاد حسین حیات علی کو اپنا منصوبہ سمجھانے لگے۔ حیات علی پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا تھا۔ پھر اس نے کہا، وہ بے حد چالاک ہے، آسانی سے بیوقوف نہیں بنے گا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ اس پراسرار قوت کو تسلیم کرے گا بھی یا نہیں۔ سجاد حسین سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، تم کوشش کرو کہ ثنا سے دوبارہ رابطہ قائم کرو۔ میں؟ حیات علی نے کہا اور پھر ایک دم خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحوں کے بعد بولا، ایک شخص کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اوہو، یہ ایک بہترین خیال ہے، ہم اس سے بہت سے کام لے سکتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ سجاد حسین نے پوچھا۔ چاند بابا، حیات علی بولا۔ سجاد حسین سوچ میں ڈوب گئے، کچھ دیر خاموشی سے گردن ہلاتے رہے، پھر بولے، ہاں ہو تو سکتا ہے، لیکن بقول تمہارے وہ ایک سیدھا سادہ آدمی ہے، جبکہ راجہ ہدایت خان نے پوری حویلی میں اپنا جال بچھا رکھا ہوگا اور اس کے خلاف کی گئی کوئی بھی بات ہو فوراً اس کے علم میں آ جاتی ہوگی۔ وہ بوڑھا نوکر بیچارہ مفت میں مارا جائے گا۔ خیر، ٹھیک ہے، اس کی تلاش تو کریم شاہ کے ذریعے ہی کرو گے نا تم؟ ہاں، کر لو اور مجھے اس کے نتیجے سے آگاہ کرو۔ یہ بات حیات علی کے علم میں تھی کہ راجہ ہدایت خان ان دنوں حویلی میں موجود نہیں ہے۔ ایسے وقت میں کام آسان ہو سکتا تھا۔ کریم شاہ تو حکم کا بندہ تھا۔ حیات علی نے 2-4 جوڑے اور مٹھائی کے کچھ ڈبے لے کر کریم شاہ کو حویلی بھیج دیا۔ چوکیداروں کو تو پتہ چل چکا تھا کہ کریم شاہ چاند بابا کا بھانجا ہے۔ مٹھائی کے 2 ڈبے بھی ان دونوں کو دینے پڑے۔ کریم شاہ نے چوکیداروں کو یہی بتایا تھا کہ ماما جی کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لے کر آیا ہے۔ چاند بابا سے دوسری ملاقات ہوئی تو کریم شاہ نے حیات علی کی ہدایت کے مطابق اس سے کہا، چاند بابا، وہ وقت دور نہیں ہے جب رانیہ آپ کے سامنے ہوگی، ہمیں کسی کے خلاف کچھ نہیں کرنا۔ یہاں حویلی میں کچھ دن پہلے ایک لڑکی آئی تھی اور رانیہ ہی نے کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے اسے بلایا تھا۔ مجھے خوف ہے کہ وہ لڑکی کہیں راجہ ہدایت خان کے جال میں نہ پھنس گئی ہو۔ چاند بابا، اگر اس لڑکی کا پتہ چل جائے تو بس یوں سمجھ لیں کہ رانیہ ہر مشکل سے آزاد ہو جائے گی۔ ہم تو زنان خانے میں رہتے ہیں، حویلی کے دوسرے حصے میں کیا ہوتا ہے آپ یقین کرو ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ چاند بابا، کیا آپ رانیہ کے لیے کوشش نہیں کر سکتے؟ بہت جلد موبائل فون پر آپ کی رانیہ سے بات کرا دوں گا۔ فی الحال آپ میری بات پر غور کریں۔ ٹھیک ہے، میں پوری کوشش کروں گا، چاند بابا نے جواب دیا۔ سنتری نے یہی بتایا تھا کہ جیسے ہی اس نے ملزم سے سخت انداز میں بات کی، اسے یوں لگا جیسے اس کے سینے پر کوئی گھوسا پڑا ہو، ایک ایسا اندیکھا گھوسا جس نے اسے دور پھینک دیا۔ بات افسر اعلیٰ تک پہنچ گئی تھی۔ راجہ ہدایت خان کے بارے میں ابھی کسی کو معلومات حاصل نہیں تھیں، لیکن اس سے پہلے کہ راجہ ہدایت خان خود کوئی عمل کر کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا، پولیس کے بڑے افسر نے انچارج کی مدد سے راجہ ہدایت خان کو اپنے سامنے بلا لیا۔ راجہ ہدایت خان کی شخصیت بہت متاثر کن تھی۔ افسر اعلیٰ بھی بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، تمہیں 3 افراد کے قتل میں رگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ اس بات سے تو تم انکار نہیں کر سکتے کہ تم قاتل نہیں ہو، لیکن پھر بھی ہم تمہاری شخصیت کا خیال کرتے ہوئے تمہیں رعایت دیتے ہیں۔ ہمیں ساری تفصیل بتا دو۔ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ میں کون ہوں تو تمہاری حالت تو ویسے ہی خراب ہو جائے گی۔ تم میرے اختیارات کو نہیں جانتے آفیسر۔ کس وزیر کا نام لوں؟ کس بڑے آدمی کا نام بتاؤں جو میرے لیے سب کچھ کرنے پر
ہر وقت آمادہ ہو جاتا ہے، اور اگر میں ان سے تمہاری شکایت کر دوں تو تمہیں بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن میں ان لوگوں کو کبھی استعمال نہیں کرتا، کیونکہ میرے اپنے اختیارات اتنے ہیں کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں نے ان تینوں کو قتل نہیں کیا، بلکہ تمہارے علاقے کا ایک جادوگر جس کا نام سنت پرمیشوری ہے میرا دشمن بن گیا ہے۔ وہ یہاں تھانے میں بھی مجھ سے ملنے آیا تھا اور اس نے میرا مذاق اڑانے کی کوشش کی تھی۔ پولیس آفیسر، اگر تم میرا نام ہی جاننا چاہتے ہو تو سنو، میں قصبہ امیر شاہ کا رہنے والا ہوں اور میرا نام راجہ ہدایت خان ہے۔ اگر یہ نام تمہارے کانوں تک پہنچ چکا ہے تو تمہیں میری اہمیت کا اندازہ ہوگا، لیکن اگر تم مجھے میرے نام سے نہیں جانتے تب بھی میں تمہیں بہت سے ایسے نام گنوا سکتا ہوں جو میرے ایک ٹیلی فون پر بذات خود یہاں پہنچ جائیں گے، لیکن یہ بات میرے منصوبے میں شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میرا مقابلہ سنت پرمیشوری سے ہے۔ اس نے مجھے چیلنج کیا ہے اور میں نے یہ چیلنج قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ اب میرے اور اس کے درمیان جنگ شروع ہوگی۔ جن 3 افراد کی تم بات کرتے ہو انہیں میں نے قتل نہیں کیا، وہ سنت پرمیشوری کے قیدی تھے اور میں نے انہیں سنت پرمیشوری کی قید سے نجات دلائی تھی۔ ہم چاروں وہاں سے فرار ہو کر دھرم شالے تک پہنچے تھے، اور اس کے بعد جب سنت پرمیشوری کو علم ہوا کہ میں اس کے قیدیوں کو نکال لے گیا ہوں تو اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے جادوگری کا مظاہرہ کیا۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں پولیس آفیسر، جن لوگوں کے قتل کے الزام میں تم نے مجھے گرفتار کیا ہے وہ سنت پرمیشوری کے قیدی بنے ہوئے ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں قید ہیں۔ تم زندگی بھر یہ بات ثابت نہیں کر سکو گے کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے، کیا سمجھے؟ کیا بات کرتے ہو؟ ان کی لاشیں سرد خانے میں موجود ہیں۔ جاؤ پھر ذرا ان لاشوں کی تفصیل معلوم کر لو، اس کے بعد مجھ سے بات کرنا۔ پولیس آفیسر چاہتا تو راجہ ہدایت خان کے ساتھ اس وقت اپنے اختیارات سے کام لے کر کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اسے ساری کہانی دلچسپ محسوس ہوئی تھی۔ راجہ ہدایت خان کو دوبارہ لاک اپ میں بھیجنے کے بعد اس نے سرد خانے سے معلومات کی اور یہ سن کر دنگ رہ گیا کہ کوئی لاش وہاں تک نہیں پہنچی اور نہ ہی کہیں ان کا اندراج ہے۔ افسر اعلیٰ دنگ رہ گیا تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا، یہاں تک کہ دھرم شالہ میں جو مقتولین کی تصاویر بنائی گئی تھیں وہ تصاویر بھی ریکارڈ میں موجود نہیں تھیں۔ افسر اعلیٰ ہکا بکا رہ گیا تھا اور اس نے خفیہ طور پر انسپکٹر وغیرہ سے مشورہ کیا تھا۔ یہ بات حلق کی ہڈی بن سکتی ہے کہ لاشیں کہاں گئیں، ریکارڈ کہاں گیا۔ یہ تو کوئی بڑا ہی چکر لگتا ہے۔ سنت پرمیشوری کے بارے میں تو ویسے بھی بہت سی کہانیاں مشہور ہیں کہ وہ کالے جادو کا ماہر ہے۔ اس کے بارے میں کچھ شکایات بھی ہمارے پاس درج ہوئی ہیں، لیکن ہمیں ان شکایات کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ راجہ ہدایت خان کے بارے میں ذرا سی تفتیش کرو۔ سر، آپ سے ایک بات عرض کروں؟ ہاں ہاں بولو۔ نہ کوئی قتل ہوا ہے، نہ کوئی ثبوت ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم اس سلسلے میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو کچھ ایسے لوگوں کی دشمنی ہمیں مول لینی پڑے گی جو کالا جادو جانتے ہیں۔ سر، ایک چھوٹا سا واقعہ تو یہاں لاک اپ میں بھی پیش آ چکا ہے، یعنی سنتری کے سینے پر گھوسار لگنے کا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص جس نے اپنا نام راجہ ہدایت خان بتایا ہے یہ بھی خاصا خطرناک آدمی ہے۔ سر، اب اس کو لاک اپ میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر یہ واقعی صاحب حیثیت ہے تو ہم مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر لیا جائے۔ بات افسر اعلیٰ کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی۔ اس نے اس بار بالکل بدلے ہوئے انداز میں راجہ ہدایت خان سے بات کی۔ راجہ صاحب، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان معاملات سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے تو میرا دل اسے تسلیم کرتا ہے۔ لاشوں کی گمشدگی بھی آپ کے بے گناہ ہونے کا ثبوت ہے۔ واقعی لاشیں سرد خانے میں نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی ریکارڈ مل رہا ہے۔ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ ہمارے لیے کوئی خدمت ہو تو بتا دیجیے، کیونکہ بہرحال ہم نے آپ کو لاک اپ میں رکھا ہے، آپ کی توہین ہوئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی خدمت کر کے اپنی اس غلطی کا ازالہ کریں۔ راجہ ہدایت خان ہنسنے لگا، پھر اس نے کہا، آفیسر،
संत परमेश्वरी के डेरे के आसपास कुछ ऐसे लोग तैनात हैं जो मेरे अपने आदमी हैं। इनमें एक का नाम खाकान और दूसरे का नूरदीन है। आप इन्हें यहाँ बुलवा लीजिए। मैं इनके साथ ही कस्बा अमीर शाह वापस जाऊँगा। सब लोग बिल्कुल सीधे हो गए थे। इन्हें अच्छी तरह एहसास हो गया था कि वो एक ख़तरनाक आदमी के सामने हैं। चुनांचे यही कोशिश की गई कि राजा हिदायत खान को यहाँ से मुतमईन करके रवाना किया जाए, वरना मुसीबत आ सकती है। खाकान, नूरदीन और राजा हिदायत खान के आदमी अभी तक वहीं डेरा डाले हुए थे। पुलिस वालों ने इन्हें राजा हिदायत खान का पैगाम दिया तो वो थाने आकर राजा हिदायत खान से मिले। इस वक्त राजा हिदायत खान लॉकअप में नहीं था, बल्कि पुलिस ऑफिसर के कमरे में बैठा नाश्ता उड़ा रहा था। खाकान वगैरह इसे देखकर मुअत्तब हो गए। राजा हिदायत खान ने वापसी की तैयारियां करके अफसर आला से कहा, पुलिस ऑफिसर, मुझे आइंदा आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। संत परमेश्वरी को मैं माफ़ नहीं कर सकता जिसने ये सब कुछ किया है। सर, आपको जिस तरह भी हमारी मदद की ज़रूरत पेश आए, हम हाजिर हैं, अफसर आला ने कहा। इस वक्त शाम के साए झुक आए थे और फ़ज़ा में तेज़ी से तारीकी फैलती जा रही थी। राजा हिदायत खान अपनी गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। जब एक सुनसान रास्ते से वो लोग गुजर रहे थे तो राजा हिदायत खान ने सामने की तरफ देखा। दो आंखें इसे घूर रही थीं, सिर्फ आंखें, बाकी वजूद तारीकी में था। राजा हिदायत खान ने खाकान की शाने पर हाथ रखा और बोला, रोको। खाकान ने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए थे। सुनसान और हौलनाक सड़क थी। दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं था। पता नहीं राजा ने गाड़ी क्यों रुकवाई थी। वो सब मुस्तैद हो गए। वो आंखें से घूरती रहीं और भी यूँ लगा जैसे दो पर बुझ गए हों। अब वहाँ इन आँखों का वजूद नहीं था। चलो, राजा हिदायत खान ने मुद्दा लहजे में कहा और कार फिर आगे बढ़ गई। राजा हिदायत खान के माजी के कुछ हिस्से अब भी तारीकी में थे। इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई थी, फरजान से इसकी दुश्मनी का आगाज़ कब और कैसे हुआ था, ये तमाम बातें सिगाए राज में थीं। एक तवील अरसे से कस्बा अमीर शाह में इसके नाम का डंका बज रहा था। हुकूमत के आला तरीन अफराद से इसके शानदार रवाबित थे। कस्बा अमीर शाह के गिरदो नवा में इसके बेशुमार बागात और ज़मीनें थीं, लेकिन इसके बावजूद दौलत की हविस के लिए उसने अपनी सौतेली बहन रानिया के साथ जो सलूक किया था वो भी इसकी शख्सियत का एक हिस्सा था। अब तक की जो दास्तान मंजर आम पर आई थी, इसके तहत इसने कुछ इस किस्म के अमल भी किए थे जो इसे दीन और मज़हब से खारिज करते थे, लेकिन अपनी दरसगाह में वो इस तरह की तकरीरें करता था जिससे इसके खालिस मजहबी होने का सबूत मिलता था। इसकी ये मुनाफिकत एक मिसाली हैसियत रखती थी और बहुत से ऐसे अफराद जो इसके बारे में बहुत कुछ जानने के ख्वाहिशमंद थे अभी तक इसके सिलसिले में तारीकी में थे और इसकी शख्सियत का कोई पहलू खुलकर सामने नहीं आया था। सना के ख्वाब ने इसे संत परमेश्वरी तक पहुंचाया था, लेकिन संत परमेश्वरी कहता था कि इन कागजात के बारे में इसे कोई इल्म नहीं है। इस वक्त ये सबसे बड़ा मसला इसके जहन में था और वो इस गोमगू के आलम में था कि सना ने यह गलत बात कैसे कही। रास्ते भर वो इन्हीं मामलात पर सोचता आया था। संत परमेश्वरी के लिए भी इसके दिल में शदीद गुस्सा था और इसके बारे में वो बहुत से मंसूबे बना रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात इसके दिल में ये थी कि मालूमात हासिल करे कि सना ने जानबूझकर ऐसा किया या फिर ये सिर्फ इत्तेफाक है। इन्हीं सोचों के दरमियान कस्बा अमीर शाह पहुंचा था। पहली फुर्सत में इसने सना से मुलाकात की, जिसे अब हवेली के इस दूसरे हिस्से में, जहां अब उसके अहले ख़ानदान नहीं रहा करते थे, आज़ादी मिल गई थी। लेकिन इन बदतरीन हालात से गुजरने के बाद सना ने इंतहाई एहतियात इख्तियार कर रखी थी, क्योंकि इसे इस बात का खदशा था कि राजा हिदायत खान को कहीं असल सूरत हाल का इल्म न हो जाए। वो यहाँ आकर एक अजीब व गरीब कैफियत का शिकार हो गई थी। एक तरह से इसे एक आज़ाद कैदी की हैसियत हासिल थी। राजा हिदायत खान की
واپسی کی اطلاع اسی وقت اسے مل گئی کیونکہ اس نے اسے اپنی آنکھوں سے اندر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ راجہ ہدایت خان نے اسے طلب کیا تو اپنی جذباتی کیفیتوں پر قابو پا کر اس کے سامنے پہنچ گئی۔ راجہ ہدایت خان نے اسے نرمی سے اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ ثنا کو ایک لمحے کے اندر یہ احساس ہو گیا تھا کہ راجہ ہدایت خان اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ راجہ ہدایت خان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ثنا، میں تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جی راجہ صاحب، حکم، ثنا نے گردن خم کر کے کہا۔ ثنا، کیا اس بات کے امکانات ہیں کہ تمہارے خواب جھوٹے ہوں؟ میری ہر بات کا جواب فوراً دیتی جاؤ اور جواب میں سوالات مت کرنا۔ راجہ کے لہجے کی سختی بتاتی تھی کہ اس کے دل میں کوئی بہت ہی اہم بات ہے۔ ثنا نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے راجہ صاحب، کچھ بھی نہیں چھپایا ہے آپ سے، جو کچھ دیکھا آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ دیکھو، میں تمہیں ایک بات بتاؤں ثنا، کہ تمہارے خواب جھوٹے ہیں یا پھر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ ثنا نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب اپنی پوری ذہانت کے ساتھ راجہ ہدایت خان کا سامنا کرے گی۔ اہل خاندان اور حیات علی کی زندگی کا سوال بھی تھا اور اس کے ساتھ ہی اپنی بقا کا احساس بھی۔ چنانچہ اس نے ہر مسئلے میں ایک بھرپور عمل اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس وقت بھی راجہ ہدایت خان کے ان الفاظ پر اس نے بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور بولی، میں جانتی ہوں راجہ صاحب، مجھے پہلے بھی اس بات کا علم تھا اور اکثر یہ بات مجھے الجھن کا شکار کیے رہتی ہے کہ میری اپنی اوقات اور حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف آپ کی غلام ہوں، آپ کے اشاروں اور آپ کی ہدایت پر کٹ پتلی کی طرح ناچنے والی۔ راجہ صاحب، میری مجال نہیں کہ آپ کے سامنے کسی بھی طرح کا جھوٹ بولوں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ ناقابل تسخیر ہیں، پھر میں آپ سے جھوٹ بول کر کیا کرنا چاہتی ہوں؟ اگر اس کی نشاندہی آپ ہی کر دیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ ثنا نے جن الفاظ میں اپنا مافیوس ضمیر بیان کیا تھا انہوں نے راجہ ہدایت خان کو متاثر کیا۔ راجہ ہدایت خان تھوڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا موڈ بدل لیا اور بولا، نہیں ثنا، جو کچھ تم سوچ رہی ہو وہ غلط ہے۔ میں نے کبھی کوئی ایسی شخصیت ہونے کا دعویٰ نہیں کیا جو انسانوں سے دور ہو۔ بہت سے معاملات میں میرا علم بلندیوں پر ہے، لیکن بہت سے معاملات میں میرے اندر کچھ کمی ہے۔ میں تمہارے ان سچے خوابوں کے ذریعے جو تمہیں کوئی بخش گیا ہے اپنے بہت سے معاملات کی تکمیل چاہتا ہوں۔ مجھے وہ کاغذات درکار ہیں جو رانیہ نے کہیں پوشیدہ کر دیے ہیں۔ تم نے مجھے سنت پرمیشوری کا حوالہ دیا، میں نے سنت پرمیشوری کو ٹٹولا، لیکن وہ کہتا ہے کہ کاغذات اس کے پاس نہیں ہیں۔ ثنا نے راجہ ہدایت خان کو دیکھا اور کہا، راجہ صاحب، میں نے جہاں زندگی گزاری ہے آپ اس کے بارے میں تحقیقات بھی کر چکے ہیں اور مجھ سے پوچھ بھی چکے ہیں۔ آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے کہ اگر میں اپنے خواب میں وہ سب کچھ نہ دیکھتی جو آپ کے سامنے بیان کیا، یعنی طالب نگر اور وہاں کا کوئی ہندو جوتشی سنت پرمیشوری، تو مجھے اس کے بارے میں کیسے علم ہوتا؟ میں نے کسی فرضی نام سے آپ کو بہکانے کی کوشش نہیں کی، وہ بتایا جو مجھے خواب میں نظر آیا۔ میں نہیں جانتی کہ سنت پرمیشوری کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اگر میں خواب میں یہ سب کچھ نہ دیکھتی تو آپ کے سامنے کیسے بیان کرتی؟ آپ براہ کرم مجھے اس کی وضاحت فرما دیجیے گا۔ اتنی ٹھوس دلیل تھی کہ راجہ ہدایت خان خود چکرا کر رہ گیا۔ واقعی سنت پرمیشوری کا نام تو خود اس نے بھی نہیں سنا تھا، پھر ثنا نے کیسے اس کا حوالہ دے دیا تھا؟ یہ بات اس کی سچائی کی دلیل تھی جو راجہ ہدایت خان کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، ثنا، یہ بات میرے لیے خاصی تعجب خیز ہے کہ رانیہ اور سنت پرمیشوری کا تعلق کہاں سے ہوا اور اس نے اس پر اتنا بھروسہ کیسے کیا کہ وہ جائیداد کے کاغذات اس کے پاس رکھوا دے۔ اب میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا ہے، کیا تم اس کے لیے میری مدد کر سکتی ہو؟ دیکھو، میں نے تمہاری طرف توجہ اسی لیے دی ہے کہ تم میرے لیے کام کی لڑکی ثابت ہو اور اس کے صلے میں تمہیں وہ سب کچھ دیا جائے جس کا تم نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں ایک جوگن کا روپ دیا جائے
جو لوگوں کو ان کی مشکلات کا حل بتائے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ تم ان سے ملو اور ان کے خواب دیکھو، وہ سچے خواب جن میں ان کے ماضی کی تصویر ہو، اور تم انہی کی روشنی میں انہی کی مشکلات کا حل بتاؤ۔ ہم کسی معمولی آدمی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ جن لوگوں سے میں تمہیں ملواؤں گا وہ اس قدر دولت مند اور صاحب اختیار ہوں گے کہ تمہیں دنیا کی خیر آسائش حاصل ہو جائے گی۔ میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں راجہ صاحب، ثنا نے کہا۔ راجہ ہدایت خان اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور بولا، ہاں بولو، کہو۔ راجہ صاحب، کیا فرزان کے کہنے کے مطابق میرے تمام خواب سچے ہوں گے؟ اس سوال پر راجہ ہدایت خان تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، ہاں، اس کے بعد جو علم ہے وہ نامکمل نہیں ہے۔ چلو خیر چھوڑو، میں تم سے اپنے ایک کام کے بارے میں کہہ رہا تھا، اور وہ کام یہ ہے کہ تم سنت پرمیشوری کا خواب دیکھو۔ کیسے؟ ثنا نے کسی قدر تعجب کا اظہار کیا۔ میں تمہیں طالب نگر بھیجوں گا، نور دین اور خاقان تمہارے ساتھ جائیں گے۔ تم سنت پرمیشوری کو دیکھ کر اس کے بارے میں خواب دیکھو گی، خاص طور سے ان کاغذات کے بارے میں سوچو گی اور مجھے بتاؤ گی کہ وہ کاغذات اس کے پاس ہیں یا نہیں۔ لیکن میں اس سے ملوں گی کیسے؟ میں نے کہا نا، تمہیں صرف دیکھنا ہے۔ جبکہ آپ کہتے ہیں کہ وہ کالے جادو کا ماہر ہے، کیا اسے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ میں اس کے پاس کس مقصد کے تحت آئی ہوں؟ چل جائے پتہ، اس کی قوتیں مجھ سے زیادہ نہیں ہیں۔ تم بے فکر رہنا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، ثنا نے کہا۔ کسی بھی بات میں راجہ ہدایت خان سے اختلاف کر کے وہ کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتی تھی۔ حالات بھی ایسے ہی تھے۔ حیات علی ابھی تک اس کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا، اور وہ راجہ ہدایت خان کے اختیارات دیکھ چکی تھی۔ چنانچہ راجہ سے تعاون کرنا ہی بہت سی زندگیوں کا ضامن تھا۔ سارے معاملات طے پا گئے۔ ثنا ایک بڑی عورت کی حیثیت سے سنت پرمیشوری کے پاس جا رہی تھی۔ خاقان اور نور دین کو اس کے ساتھ بے شک بھیجا گیا تھا، لیکن انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ ثنا سے فاصلے پر رہ کر صرف اس کی نگرانی کریں۔ باقی 2 افراد کو مزید اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا تھا کہ وہ ثنا کے ساتھ سنت پرمیشوری کے پاس جائیں۔ جس طرح راجہ ہدایت خان درسگاہ میں درس دیتا تھا، اسی طرح سنت پرمیشوری بھی اپنے آپ کو مہان ظاہر کر کے لوگوں کے ہاتھ دیکھتا تھا۔ درپردہ کیا تھا، اس کا تھوڑا بہت اندازہ ثنا کو اس سے ملاقات کے بعد ہوا۔ سنت پرمیشوری کے چیلوں نے ثنا کو اس کے پاس بھیجا، اور سنت پرمیشوری نے اس کا ہاتھ اپنے سامنے پھیلا لیا۔ وہ معمول کے مطابق ثنا کا ہاتھ دیکھنے لگا، تھوڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، تمہارے بھاگوں کے دھاگے الجھے ہوئے ہیں لڑکی، تم جیسی نظر آ رہی ہو ویسی ہو نہیں، کیسی ہو یہ کوئی اور ہی جانتا ہے، مگر ہمارے پاس کیوں آئی ہو یہ ہم بھی نہیں سمجھ پا رہے۔ کیا تم ہمیں بتانا پسند کرو گی کہ پری پرماتما کے دوار کیوں آئی ہو تم؟ مہاراج، جیسا کہ آپ نے کہا میرے بھاگوں کے دھاگے الجھے ہوئے ہیں، اگر آپ میری رہنمائی کر دیں تو میری خوش قسمتی ہوگی، اور اگر یہاں سے بھی ناکام جاتی ہوں تو یہ بھی میری تقدیر ہی ہوگی۔ جوتش ودیا پر یقین رکھتی ہو؟ آپ کا بہت بڑا نام ہے مہاراج، پہلے کبھی کسی کو ہاتھ نہیں دکھایا۔ سنو لڑکی، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، نیچے سے اوپر آئی ہو یا پھر نیچے ہی ہو، پر تھوڑی سی کٹھنائی ہے تمہارے بھاگوں میں۔ تم ایسا کرنا، اماوس کی رات کو ہمارے پاس آنا، ہم تمہارے بھاگوں کی تصویر بنائیں گے اور پھر تمہیں بتائیں گے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ 16 دن کے بعد اماوس کی رات آئے گی، اگر اس رات تم آ گئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تم جانو تمہارے کرم۔ بس اب جاؤ۔ سنت پرمیشوری نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی، البتہ اس کے حسین وجود نے اس کے ذہن میں کچھ خواب جگائے تھے، اس لیے اس نے اسے اماوس کی رات بلا لیا تھا۔ لیکن ثنا کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ خاقان اور نور دین اسے لے کر واپس قصبہ امیر شاہ پہنچ گئے، جہاں راجہ ہدایت خان اس کا منتظر تھا۔ اس نے ثنا سے پوچھا، کام ہو گیا ثنا؟
ہاں راجا صاحب، میں نے اسے اپنے ذہن میں اتار لیا ہے۔ میں بے چین ہوں ثنا کہ آج کی رات تم اس کا خواب دیکھو اور کل کی صبح مجھے اس کی حقیقت سے آگاہ کر دو۔ جو آپ کا حکم راجا صاحب، ثنا نے گردن خم کر کے کہا۔ بڑا مشکل وقت گزار رہی تھی، بس قدرت ہی کے کام تھے کہ بات بگڑ کر بن جاتی تھی۔ مقابلہ راجہ ہدایت خان جیسے گھاگ شخص سے تھا جس نے ایک عالم کو بیوقوف بنا رکھا تھا، جس کے بارے میں آج تک کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ راجہ بار بار ثنا کی طرف سے مشکوک ہوتا تھا، لیکن پھر کوئی ایسی بات نکل آتی تھی کہ صورتحال غمبار ہو جاتی تھی۔ سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ راجہ کو ابھی تک ثنا کے حیات علی سے رابطے کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ ثنا نے بھی سوچ رکھا تھا کہ آخر تک کوشش کرے گی کہ راجہ کو اس کے بارے میں شبہ نہ ہو، اور اگر کوئی ایسا مرحلہ آ ہی گیا تو جان لے کر جان تو دی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ راجہ اس کے خاندان کے کسی فرد کو نقصان پہنچائے، وہ ہدایت خان کو قتل کر دے گی۔ اس کے بعد انجام جو بھی ہو، اس نے اس کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ سنت پرمیشوری کے بارے میں اسے خواب دیکھنا تھا۔ اب اس خواب میں فرزان کی طرف سے کیا عمل ہوتا ہے یہ وقت ہی بتائے گا۔ البتہ اسے سوچ سوچ کر ہنسی آتی تھی کہ کیسا انوکھا کھیل شروع ہو گیا ہے جس سے اسے کوئی فائدہ بھی نہ تھا۔ وہ ایک مشکل میں ہی پھنس گئی تھی جس کا انجام کسی کو معلوم نہیں تھا۔ رات کو وہ سنت پرمیشوری کا تصور ذہن میں بسا کر سو گئی اور اس کے سچے خواب کا آغاز ہو گیا۔ اب ایک اور خوبی اس کے خوابوں میں پیدا ہو گئی تھی، یہ کہ اسے خواب میں ہی خواب کی حقیقت معلوم ہو جاتی تھی، یعنی وہ اس خواب میں دوسری باتیں محسوس کر لیتی تھی اور انہیں سمجھ بھی لیتی تھی۔ مثلاً اس خواب میں اس نے ایک دروازہ دیکھا جسے باقاعدہ بند کیا گیا تھا، اور اس دروازے کے باہر ایک سایہ آ کر برائے جمان ہو گیا تھا۔ خواب میں ہی اس پر انکشاف ہوا کہ وہ راجہ ہدایت خان ہے جو اس کے خواب کی پہرے داری کے لیے دروازے پر آ کھڑا ہوا ہے تاکہ فرزان کی طرف سے خواب میں کوئی مداخلت نہ ہو۔ یہ ایک دلچسپ بات تھی کہ یہ دونوں حریف ایک دوسرے کے خوابوں کی نگرانی بھی کرتے تھے۔ راجہ ہدایت خان کو یہ علم تو بصورت نہیں ہو سکا تھا کہ رانیہ کے بارے میں دیکھے گئے خواب میں فرزان نے کوئی تحریف کی ہے، لیکن بس اس نے سنت پرمیشوری کے بارے میں دیکھی جانے والے خواب کی ناکہ بندی کر دی تھی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ ہونے پائے۔